السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم تو محض جھوٹ ہے جسے اس نے خود بنا ڈالا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں جنہیں اس نے نقل کر لیا ہے، سو وہی داستانیں صبح و شام ان کے پاس پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ قرآن کریم کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید کو جانتا ہے، اور یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 4، 5، 6، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہاں پر سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو سورۃ الفرقان ہے یہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سورت کے اندر جو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس میں جہاں نصیحتیں ہیں وہاں مکہ والوں کے بارے میں بھی باتیں ہیں، مکہ والوں کے اعتراضات، ان اعتراضات کے جوابات، مکہ والوں کے اندر جو خرابیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، پھر ان خرابیوں کو کیسے دور کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ چاہے وہ سورت مکی ہو یا مدنی ہو، اس کے اندر جو باتیں ہیں اگر وہ باتیں ہم لوگوں کے پاس آئی ہیں اور ہمارے اندر اگر وہ خرابیاں ہیں تو ہم کو بھی ان خرابیوں کو دور کرنا ہے، ان آیتوں سے ہم کو بھی نصیحت حاصل کرنا ہے، کیونکہ وہ آیتیں صرف مکہ والوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم تو محض جھوٹ ہے جسے اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بات کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا، یہ بات بالکل سچ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، نیز وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں، یعنی جو لوگ گزر چکے ان کی داستانیں ہیں، اور جنہیں اس آدمی نے یعنی محمد نے نقل کر لیا ہے، سو وہی داستانیں صبح شام ان کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں۔ سامعین کرام، مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے اعتراضات کیے۔ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے بعد، آپ کے نبی بننے کے بعد بہت سارے اعتراضات کیے۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ جو قرآن بول کر کے، قرآن کا نام دے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو سنایا کرتے ہیں، یہ اصل میں کچھ یہودی غلام جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ جو مسلمان ہو گئے چونکہ یہودی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو وہ لوگ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں۔ شروع میں کچھ وقت کی نماز، بعض مفسرین نے کہا کہ 2 وقت کی نماز فرض تھی، 5 وقت کی نماز تو ابھی فرض ہے، معراج میں فرض ہوئی تھی۔ جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جانے کا جب بالکل ارادہ ہو چکا تھا، اسی وقت اسراء اور معراج ہوا، بالکل آخری زمانے میں، تو اس وقت 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی، لیکن اس سے پہلے 2 وقت کی نمازیں فرض تھی، صبح اور شام کی۔ اور جو 2 وقت کی نمازیں جو فرض تھی اس میں نمازوں کے اوقات میں جو مسلمان تھوڑے بہت تھے اس وقت جو اسلام قبول کر لیے تھے وہ دار ارقم میں جمع ہوا کرتے تھے، اور دار ارقم میں جب جمع ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جو کچھ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی وہ مسلمانوں کو سنا دیتے، اور پھر لوگوں میں یہ بات چونکہ تبلیغ کرنا تھا، لوگوں تک پہنچانا تھا، تو وہی آیتیں لوگوں تک پہنچتی تھی۔
اب مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ جو نماز کے اوقات ہوتے ہیں جس میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چند یہودی جو نوجوان غلام مسلمان ہو گئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پچھلے قوموں کے حالات کیا تھے، ان کے واقعات کیا تھے، پچھلے نبیوں کے داستانیں اور ان کے حالات اور واقعات کیا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودی غلاموں سے جو مسلمان ہو چکے ہیں، ان سے ساری بات سیکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان سے پڑھتے ہیں، پچھلے قوموں کے حالات اور واقعات پڑھتے ہیں، ان سے پچھلے نبیوں کے حالات اور واقعات پڑھتے ہیں، اور پھر انہی حالات اور واقعات کو ایک شکل دے کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور پھر وہی لوگوں کے سامنے سنائے جاتے ہیں، اور پھر اسی کو قرآن کا نام دے کر کے لوگوں میں مشہور کیا جا رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا جو یہ اعتراض ہے، اس کا جواب اللہ نے آگے دیا ہے کلیئر، لیکن یہ جو اعتراض ہے کتنا بھونڈا ہے اور کتنا جھوٹا ہے، اس کو چند پوائنٹ میں سمجھا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، یہ جو یہودی غلام جو مسلمان ہوئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں، اگر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے اور پڑھانے والے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرما بردار بن کے نہیں بیٹھتے تھے، اور فرما برداری بھی ایسی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابرو کا اشارہ کر دیں تو وہ لوگ اپنی جان نیچاور کر دیں۔ تو اگر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہوتے، سکھانے والے ہوتے، سمجھانے والے ہوتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرما بردار بن کر کے نہیں بیٹھتے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر دنیاوی غرض کو سامنے رکھ کے، بہت سارے لوگ اپنے دنیاوی الو کو سیدھا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے جھکے رہتے ہیں، فرما بردار بنے رہتے ہیں، تو اگر ایسا ہوتا کہ دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرما برداری کرنے کا ڈھونگ رچاتے تو بھی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھتے ہیں نا، جو لوگ ڈھونگ رچائے ہوتے ہیں وہ بہت قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی وہی ہے، وہ ڈھونگ رچائیں گے اور قریب ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگ قریب ہوتے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون لوگ تھے؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، عثمان تھے، دوسرے لوگ قریب نہیں تھے۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس قرآن کریم میں یہودیوں کے عقائد اور اخلاق کے اوپر جو کڑی تنقید کی گئی ہے، ان یہودیوں کے اوپر بھی ہوتی تھی۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی داخلی اور خارجی شہادات کی بنیاد پر اور دلائل کی بنیاد پر یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ اعتراض جو ہے وہ بالکل بیجا ہے، بے بنیاد ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام بھید کو جانتا ہے، آسمانوں کے بھید کو جانتا ہے، زمین کے بھید کو جانتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اٹھنے والے وسوسے اور خیالات کو جانتا ہے، لوگوں کے آنکھوں کی خیانت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے کہا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس قرآن کریم کو ذات گرامی نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید کو جانتا ہے۔ انہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو لوگوں نے اعتراض کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چند یہودی غلام جو مسلمان ہو گئے ہیں ان سے پچھلے قوموں کے واقعات کو اور پچھلے نبیوں کے حالات کو سیکھ رہے ہیں، اور سیکھ کر کے اس کو ایک پیرائے میں ایک جو ہے بالکل شیپ دے کر کے جو قرآن کی آیت کی شکل میں لوگوں کے سامنے سنا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ ایسی بات ہے، یہ اصل میں قرآن نہیں، نبی نے لوگوں سے سیکھ کر کے اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید کو جاننے والا ہے، ماضی کے تمام حالات کو بخوبی سمجھنے والا ہے، جاننے والا ہے، ماضی اور مستقبل تمام چیزوں کا علم اس کے پاس ہے، حالات، ظروف اور واقعات کے حساب سے ایسے احکام نازل کرتا ہے جو سراسر عدل اور حکمت پر مبنی ہے، اور جو تمام کائنات کے اوپر کمپلیٹ اختیار رکھتا ہے، اس رب نے اس کو نازل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس قرآن کریم کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید کو جانتا ہے۔ انہ کان غفور الرحیم، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ اب بھی باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے، ہر ایک کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو قرآن پر جو اعتراض کیا ہے، اگر تم آج باز آ جاؤ گے، قرآن کے اوپر یقین اور ایمان لے آؤ گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو آج بھی اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش کر کے تم پر اور تمام انسانوں پر رحم کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔
سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا